وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ماشاءاللہ ہر سال علماء کرام آپ حضرات جمع ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور ایمان کی تازگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ اور اس ایمان میں، محبت میں، کمٹمنٹ میں، استعداد میں، عقیدت میں دن بدن ترقی نصیب فرمائے۔ میں آج ان 2 دن صبح ٹھیک نہیں ہے، کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایک اور بات حاضری کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ ہمیں عالمی سطح پر درپیش ہے، وہ تو سب کو درپیش ہے، اور ایک ملکی سطح پر درپیش ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو عالمی لابیاں ہمیں کہتی ہیں کہ اس سے انسانی حقوق متاثر ہے۔ عالمی لابیاں کہتی ہیں، غیر اقوامی ادارے کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کی بات جب کرتے ہو تو انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے کی شان میں گستاخی کو جرم تسلیم کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ دنیا سے کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی توہین کو، گستاخی کو جرم تسلیم کیا جائے اور عالمی ادارے تسلیم نہیں کریں۔ عالمی ادارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی شان میں گستاخی جرم ہے اور اس جرم کو سزا ہونی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں تم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہمارا ان سے سوال ہوتا ہے میرے بھائی، گستاخی کہاں سے، کب سے حقوق میں شامل ہو گئی ہے؟ گستاخی جرم ہے یا حق ہے؟ کسی کی شان میں گستاخی جرم ہے یا حق ہے؟ ہمارے ملک میں ایک عام شہری کی توہین جرم ہے کہ حق ہے؟ جرم۔ اگر میری کی توہین کرتا ہے تو یہ حق ہے اس کا؟ نہیں۔ ملک کا قانون مجھے تحفظ دیتا ہے نہیں دیتا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تک عزت سے تحفظ کا قانون۔ حد تک عزت سے تحفظ کا قانون دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے؟ کس ملک میں نہیں ہے؟ ایک عام شہری، ملک کا ایک عام شہری اگر کسی آدمی سے اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے یا نہیں؟ قانون اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ میرا سوال یہ ہے عالمی لابیوں سے کہ یار ایک عام شہری کی توہین جو جرم ہے، انبیاء کرام کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں؟ ایک عام آدمی کی توہین جرم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین جرم نہیں؟ خدا کا خوف کو یار میری توہین جرم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین جرم ہے۔ اسی لیول کا جتنا مجھ میں اور ان میں فرق ہے، جرم میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ میری توہین بھی جرم ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی جرم ہے۔ اس جرم اور اس جرم میں کتنا فرق ہے؟ پاؤں کی خاک بھی نہیں، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، جتنا یہ فاصلہ ہے نا اتنا ہی دونوں جرموں میں، وہ بھی جرم ہے یہ بھی جرم ہے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا جن کی توہین ان کا ہے، بلکہ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ سب کی بات ہے، ایمانداری سے نہیں کہاں سے اتنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی توہین جرم ہے، مودی کی توہین جرم ہے، عمران خان کی توہین جرم ہے، اگر کسی وہ کیا نام ہے اس کا، اس کے پوتل کی توہین جرم ہے تو رسول اللہ کی توہین کی جرم ہے؟ اسی میں میرا سوال
سوال ہوتا ہے عالمی اداروں سے، ہمارے پیچھے پڑے گی انسانی حقوق پامال ہو گئے جی، ہیومن رائٹس تباہ ہو گئے جی، یہ ہو گئے جی، وہ ہو گئے. میرا ان سے سوال ہوتا ہے میرے بھائی، ایک ہے توہین، ایک حصہ والا قانون بھی ہے، اگر کوئی قانون والے دوست بیٹھے جانتے ہیں، ازالہ حیثیت عرفی کی جرم ہے. ایک ہے شخصی توہین، ایک ہے ازالہ حیثیت عرفی. کسی شخص ایک واسطہ اسٹیٹس ہے، اس کی عزت ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے. یہ مقام اگر کسی کی بات سے بدلو ہوگا تو یہ مستقل جرم ہے. اس کو کہتے ہیں ازالہ حیثیت عرفی. معاشرتی مقام حیثیت کی توہین، اس کو کم کرنا، کسی کے اسٹیٹس سمبل کو کم کرنا، یہ بھی جرم ہے. میرا یہ سوال عالمی اداروں سے ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، کہ ٹرمپ کی حیثیت عرفی کا ازالہ کم کرنا جرم ہے، ازالہ حیثیت عرفی جرم ہے. اللہ کے رسولوں کی کوئی حیثیت عرفی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہے اس حوالے سے. ایک ہے اللہ کے پاک پیغمبروں کی توہین جرم ہے، مستقل جرم ہے، اور اس حوالے سے نہیں، ایک اور حوالے سے نہیں. ان کے ساتھ اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ کتنے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے؟ کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے؟ کسی کے جذبات کو مجروح کرنا بھی جرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ غلط مسئلہ ہے. توہین، ازالہ حیثیت عرفی. ایک ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں، ان کے جذبات کی توہین بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے گا. یہ تو ہمارے ان سے جنگ چل رہی ہے. اور اب کچھ بات مغربی عدالتیں ماننے لگی، جرم جو ہے، جرم جو ہے، اور جرم جو ہے کہ آیا بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرتا ہے. یہ مسئلہ ہمیں پیش آ گیا حضرت صحابہ کرام کے بارے میں. یہ جو لڑائی ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والسلام کے بارے سے عالمی اداروں کے ساتھ ہے، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہے، وہی اسی نوعیت کی صورت اور اسی نوعیت کی شکایت ہم مقامی سطح کو پیدا ہوئی ہے. ہم کیا کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کی توہین ہونی چاہیے. اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی جرم ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیا ہے. ہم تو جب صحابہ کرام کہتے ہیں اور کچھ بھی نہ کہیں، ہم جب صحابہ کرام کہتے ہیں تو ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی ہیں، خلفاء راشدین بھی، عشرہ مبشرہ بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی، بنات رسول بھی، اور اہل بیت اعظام بھی، حضور کا خانوادہ بھی. کوئی طبقہ باہر رہتا ہے؟ جب حضرات صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں تو کوئی ایک طبقہ بھی باہر رہ جاتا ہے. لیکن چلو ہم بات کو مسئلہ نہیں بناتے، ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام، خلفاء راشدین، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، بنات رسول، خاندان رسول، سب ان میں سے کسی ایک کی توہین بھی قابل برداشت نہیں. کسی ایک کی توہین بھی قابل برداشت نہیں ہے. ہم یہ تقسیم تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی توہین جرم ہے اور اس کی نہیں ہے. میں آج یہی میسج دینے آیا ہوں، تقسیم کرنے والوں کو بھی اور نگرانی کرنے والوں کو بھی. ہم یہ تقسیم تسلیم نہیں کرتے، اس تقسیم کو مسترد کرتے ہیں کہ اس کی توہین تو جرم ہے اور اس کی نہیں ہے. سب کی توہین جو ہے ہم یہ ہم نے کبھی تقسیم تسلیم کی ہی نہیں. ہم سب کو اپنا مخدوم مانتے ہیں، سب کے پاؤں کی خاک ہے.
سب کی عزت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، سب کی حرمت کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اور کسی ایک کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ کہنا کہ توہین اس کی تو جرم ہے، اس کی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین کا حق مانگا جا رہا ہے۔ جب میں اپنے لیے توہین کا حق کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں تو حضرات صحابہ اکرام میں سے بھی کسی کی توہین کا حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ جب میں اپنے کسی زندہ آدمی کے لیے، موجود آدمی کے لیے توہین کا حق برداشت نہیں کرتا، کرتے ہیں آپ میں سے کسی ایک کے بارے میں کسی کو توہین کا حق نہیں دے سکتا۔ کوئی کہے کہ توہین کرنا میرا مذہب ہے، غلط بات ہے، یہ فارمولہ نہیں ہے۔ توہین توہین ہے، گستاخی گستاخی ہے۔ گستاخی نہ انبیاء کرام کی برداشت ہے، نہ صحابہ کرام کی برداشت ہے، نہ اہل بیت اعظام کی برداشت ہے، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے کسی کی گستاخی بھی برداشت نہیں ہے۔ میں تو قرآنوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، امت کا اجتماعی موقف لوٹ کریں، اور جو تقسیم کی بات کرتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں عقل سے کام لے یار، کچھ کامن سینس کی بات ہے، کچھ عقل کی بات ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو اس کی بحث کی نہیں، کسی کی حضرات صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اعظام میں سے جس پر صحابی کا لفظ لگ گیا ہے اور جس پر اہل بیت کا لفظ لگ گیا ہے، کسی کی توہین برداشت نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو۔ ہم یہی ہمارا یہ تقاضا ہے۔ اگر آپ دل میں بات کی ہوتی تو گھر میں بیٹھے نا، میرے دروازے پر آ کر کے بات کرتے ہیں، میرے دروازے پر کیوں ہوئی، پبلک پلیس پر کیوں؟ تو قرآنوں سے گزارش ہے کہ جو بھی بزرگان کرام ہیں، بالخصوص صحابہ کرام اہل بیت اعظام، یہ قانون آپ کو پاس کرنا ہوگا، یہ نافذ کرنا ہوگا کہ پبلک پلیس پر، چار دیواری سے باہر، لاؤڈ سپیکر پر کسی بزرگ کی توہین بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بنے گا، یہ ماحول بنائیں گے۔ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت کے سارے مکاتب فکر اس موقع پر اکٹھے ہیں، دیوبندی، بریلوی، الحدیث، واسطہ سب اکٹھے ہیں۔ ہم نے متحدہ مجلس عمل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بنا لی ہے۔ انشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ قانونی لڑائی بھی لڑیں گے، عدالتی لڑائی بھی لڑیں گے، گفلہ کی لڑائی بھی لڑیں گے، صرف ایک ہم کسی کے خلاف، ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی محالہ نہیں، ہم صرف ایک نقطے پر کہ حضرات صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اعظام میں سے کسی تقسیم کے بغیر کسی ایک کی توہین کو بھی برداشت نہیں کریں گے، نہ کی ہے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز۔ آخر دعوانا